ایرانی حکام نے پورے پروٹوکول کے ساتھ زائرین کی میتوں کو رخصت کیا۔ میتیں لانے والا جہاز جیکب آباد ہوائی اڈے پر پہنچ گیا ہے۔ یہ خصوصی جہاز ہے جس میں اس حادثے میں جو لوگ شہید ہو گئے تھے اب انہیں واپس پہنچا دیا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ 16 زخمی بھی اس طیارے میں موجود ہیں۔ ان کا تعلق سندھ کے مختلف شہروں سے بتایا جاتا ہے، کوئی لاڑکانہ سے تو کوئی جیکب آباد سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ تمام مسافر ایران سے عراق جا رہے تھے کہ اس دوران ان کی بس کو حادثہ پیش آیا تھا۔ اس مسافر بس میں 35 زائرین سوار تھے اور اس بس کو جب حادثہ پیش آیا تھا تو 28 زائرین شہید ہو گئے تھے، جس میں سے 16 کے قریب بھی زخمی بتائے گئے تھے اور کچھ کی حالت انتہائی نازک تھی جنہیں طبی امداد فراہم کی گئی۔ اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو جہاز ہے یہ جیکب آباد پہنچ گیا ہے۔ C-130 یہ طیارہ ہے، خصوصی جہاز ہے جس کے ذریعے زائرین کی جو یہ میتیں ہیں انہیں یہاں پر لایا گیا ہے۔ ایرانی حکام نے بڑے پروٹوکول کے ساتھ میتوں کو رخصت کیا ہے اور خصوصی مناظر بھی اس وقت آپ GTV نیوز کی اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ زائرین کی میتوں کی روانگی سے قبل یزد ہوائی اڈے پر بھی تعزیتی تقریب کا انتظام کیا گیا تھا اور اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حکومتی سطح پر جو وفد ہے وہ بھی ایئرپورٹ پر پہنچا ہوا ہے تاکہ ان میتوں کو ریسیو کرے۔ اب سے 1 یا 2 گھنٹے کے بعد بتایا جاتا ہے کہ ان میتوں کو ورثاء کے حوالے بھی کر دیا جائے گا۔ ایران میں مکمل طور پر پیپر ورک بھی اس حوالے سے کیا گیا تھا، اس کے بعد پھر ڈیتھ سرٹیفکیٹس بھی جاری کر دیے گئے تھے اور اب یہ خصوصی طیارہ پاکستان لینڈ کر چکا ہے۔ ایرانی حکام کی جانب سے بڑے پروٹوکول کے ساتھ ان میتوں کو رخصت کیا گیا ہے۔ مناظر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں GTV نیوز کی اسکرین پر، آپ یہ مناظر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر خصوصی طیارہ میتوں اور زخمیوں کو لے کر اب پاکستان پہنچ چکا ہے۔ ایرانی حکام نے بڑے پروٹوکول کے ساتھ میتوں کو رخصت کیا ہے اور اس سے پہلے ایران میں بھی اس حوالے سے ایک تعزیتی تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا اور تقریب میں یزد کے گورنر، مقامی حکام اور پاکستانی سفارت خانے کے سیکرٹری اور دیگر حکام بھی موجود تھے اور اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ طیارے کو ریسیو کرنے کے لیے حکومتی سطح پر بھی وہاں پر لوگ موجود ہیں۔ اب سے کچھ ہی دیر بعد ان میتوں کو اس جہاز سے بھی نکالا جائے گا۔ شجاع حسین بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں، فدا حسین بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید بات کر لیتے ہیں۔ فدا حسین بلوچ، کیا مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اور کون کون پہنچا ہے حکومتی سطح پر ان میتوں کو ریسیو کرنے؟ جی، ایران میں بس حادثے میں شہید ہونے والے 28 افراد کی میتوں اور 16 زخمیوں کو ریسیو کرنے کے لیے صوبائی وزیر سید ناصر حسین شاہ کی پہنچے ہیں جیکب آباد ایئر بیس پر اور بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 55 سے 60 ایمبولینسز میتوں کو اور زخمیوں کو ان کے گھر پہنچانے اور زخمیوں کو طبی امداد کے لیے سکھر، لاڑکانہ اور کراچی منتقل کرنے کے لیے پہنچے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ طبی امداد کے بعد ان کو جیسے ہی وہ ٹھیک ہوں گے، ان کی حالت ٹھیک ہوگی تو پھر ان کو ان کے گھر منتقل کر دیا جائے گا۔ جی اچھا فدا حسین بلوچ، کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ جو 16 زخمی ہیں اس میں سے کتنے زخمی ایسے ہیں کہ انہیں فوری طور پر ابھی بھی طبی امداد کی ضرورت ہے؟ جی، ذرائع کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ 16 جو زخمی ہیں ان کو سب کو طبی امداد کی ضرورت ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ان میں سے 6 کی حالت تشویشناک ہے جن کو کراچی منتقل کر دیا جائے گا اور ان کی حالت درست ہونے کے بعد ان کو گھر روانہ کر دیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، اور کون کون سے دیگر اسپتال ہیں جہاں پر ان زخمیوں کو ریفر کیا جائے گا؟ جی، ذرائع کے مطابق جن کی حالت تشویشناک ہے ان کو کراچی اور حیدرآباد منتقل کر دیا جائے گا اور جن کی حالت تھوڑی بہت ٹھیک ہے ان کو لاڑکانہ اور سکھر ریفر کر دیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، یہ بتائیے گا ہمارے ناظرین کے لیے جو میتیں یہاں پر لائی گئی ہیں اور جو زخمی ہیں کیٹیگوریکلی ان کا تعلق کون کون سے علاقوں سے ہے سندھ کے؟ جی جو شہید ہو چکے ہیں ان کا تعلق لاڑکانہ، سکھر، کمبر شہداد کوٹ، میرپور ماتھیلو، میرپور خاص اور دیگر شہروں سے تعلق ہے ان کا۔ جی
ٹھیک ہے، یہ بتائیے گا کہ آپ نے بتایا کہ 50 سے 7 ایمبولینسز بھی وہاں پر موجود ہے، کیا ایئر ایمبولینس وغیرہ کا بھی بندوبست کیا گیا ہے؟ جی ایئر ایمبولینسز کا تو بندوبست نہیں کیا گیا، تقریباً ذرائع کے مطابق 50 سے 55 ایمبولینسز جو صوبائی وزیر سید ناصر حسین شاہ کی قیادت میں جیکما آباد شہباز ایئر بیس پر پہنچا گیا ہے، اور ان میں میتوں کو اور زخمیوں کو بالکل درست ان کی جگہ پر، ان کے گھر پر جو میتیں ہیں ان کو پہنچا کر آسانی سے انہیں ریفر کر دیا جائے گا، اور جو زخمی ہیں ان کو اسپتال منتقل کر دیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، فدا بلوچ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ ایران سے خصوصی طیارہ میتیں لے کر پاکستان پہنچ گیا ہے۔ خصوصی طیارہ یس سے 28 میتیں اور 16 زخمیوں کو لے کر جیکب آباد بھی پہنچا ہے۔ شہباز ایئرپورٹ سے میتیں ایمبولینس کے ذریعے آباد علاقوں کو روانہ بھی کی جائیں گی۔ بتایا جا رہا ہے کہ 16 زخمی اس میں شامل ہیں اور 6 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے، جنہیں کراچی یا پھر حیدرآباد بھی ریفر کیے جانے کا امکان ہے۔ ناصر حسین شاہ وفد کے ہمراہ وہاں پر پہنچے ہیں ان میتوں کو ریسیو کرنے کے لیے، اور 50 سے 55 ایمبولینسز ہیں جن کا بندوبست کیا گیا ہے تاکہ جو زخمی لوگ ہیں فوری طور پر انہیں امداد مل سکے، اور اس حوالے سے تمام تر انتظامات بھی مکمل کر لیے گئے ہیں۔ فدا حسین بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فدا حسین بلوچ، یہ بتائیے گا کہ آپ نے بتایا کہ ناصر حسین شاہ بھی وہاں پر موجود ہیں، کیا حکومتی سطح سے حکومتی وفد میں اور کون کون سے لوگ شامل ہیں؟ جی فی الحال تو یہ بتایا جا رہا ہے ذریعے کے مطابق کہ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ وہاں پر ایمبولینسز کے قافلے کی صورت میں شہباز ایئر بیس جیکما آباد پر پہنچے ہیں، اور انہوں نے تقریباً دوپہر میں بھی پریس کانفرنس میں سکھر میں بتایا تھا کہ وہ تقریباً جو بھی زخمی ہیں ان کو طبی امداد کے لیے بالکل سندھ گورنمنٹ کی طرف سے انہیں جتنی بھی ہیلپ ہو سکے گی ان کے لیے کی جائے گی، اور جو شہدا ہیں ان کے لیے انہوں نے 50 سے 55 لاکھ کی 55 لاکھ کا بھی اعلان کیا ہے، اور جو زخمی ہیں ان کے لیے 10 لاکھ روپے کا اعلان کیا ہے، اور علاج بھی ان کا گورنمنٹ کی طرف سے ہوگا۔ جی اچھا، یہ بتائیے گا کیا کہا جا رہا ہے کب تک یہ جو ڈیڈ باڈیز ہیں انہیں وہ رسا کے حوالے کیا جائے گا؟ جی ذرائع کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 12 سے 1 بجے تک جو شہدا ہیں اور جو زخمی ہیں شہدا کو ورثہ کے حوالے کیا جائے گا۔ ان کے تقریباً ان کے گھر تک ایمبولینسز انہیں آسانی سے پہنچائیں گے، اور جو زخمی ہیں ان کو ہر ایک شہر تقریباً جیسے کہ سکھر ہو گیا، سکھر کی ہاسپٹل ہو گئی، کراچی کی ہاسپٹل ہو گئی، حیدرآباد کی ہاسپٹل ہو گئی، وہاں پر طبی امداد کے لیے پہنچایا جائے گا۔ جی اچھا، یہ بتائیے گا کیونکہ ابھی ظاہر ہے یہ طیارہ لینڈ ہوا ہے جیکب آباد میں، تو یہاں سے جو دیگر شہر ہیں ان کا ڈسٹینس کتنا بنتا ہے، اور جو زیادہ تر ڈیڈ باڈیز ہیں وہ کس شہر سے بلانگ کرتی ہیں؟ تقریباً ذرائع کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ جو زیادہ ڈیڈ باڈیز ہیں وہ لاڑکانہ کی ہیں، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ 10 ڈیڈ باڈیز ہیں اور 8 زخمی ہیں لاڑکانہ کے۔ تقریباً لاڑکانہ جیکما آباد سے 80 سے 90 کلومیٹر کی مفاصلہ رکھتا ہے۔ جی یہ فیملی کے لوگ ہیں؟ جی نہیں، یہ مختلف فیملی کے لوگ ہیں، کسی فیملی کے 2 افراد ہیں، کسی فیملی کے 3 افراد ہیں، تو کسی فیملی کے 4 افراد ہیں۔ ذرائع کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ جو شہدا ہیں کسی کی مدر اور فادر بھی ہے، اور کسی میں کسی کا سسٹر اور برادر ہے۔ جی اچھا، فدا حسین بلوچ، یہ بتائیے گا کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اس بس کو حادثہ پیش آیا تھا، بس میں آگ لگ گئی تھی، تو یہ ڈیڈ باڈیز کے اسٹیبل حالت میں ہیں یا پھر یہ مست شدہ ہیں؟ جی ذرائع کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ جو ڈیڈ باڈیز ہیں کافی کی حالت بالکل دیکھنے جیسی نہیں ہے، اور ان کو جلد سے جلد ان کے آبائی کے شہر پہنچا کر ان کو تدفین کیا جائے گا۔ جی اچھا، یہ بتائیے گا کہ مناظر ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ اب یہ C-130 طیارہ جو ہے اب لینڈ ہو چکا ہے، اور اوور آل کیسے انتظامات دیکھنے میں آ رہے ہیں؟ جی گورنمنٹ سندھ کی جانب سے تقریباً انتظامات، پولیس کی جانب سے بھی سخت سیکیورٹی الرٹ کی گئی ہے، اور ڈپٹی کمشنر کی جانب سے بھی
सख्त इकदाम किए गए हैं और सूबाई वजीर के हुक्म पर तकरीबन यहाँ पर एम्बुलेंसेज और उनके अमले के हमरा यहाँ पर बिल्कुल सिंध हुकूमत की जानिब से अच्छे इकदाम किए गए हैं। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत की जानिब से अच्छे इंतजाम किए गए हैं। फ़िदा हुसैन बलोच हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ईरान बस हादसे में जाँ बहक अफराद की मैयतें और ज़ख्मियों को वतन वापस पहुँचा दिया गया है। पाकिस्तान एयरफोर्स का तैयारा ईरान से 28 मैयतें और 16 ज़ख्मी लेकर जैकबाबाद पहुँचा। शहबाज एयरबेस से मैयतें एम्बुलेंस पर आबाई इलाकों को रवाना की जाएंगी। अस्पताल से कागजी कार्रवाई के बाद मैयतों को वरसा के हवाले किया जाएगा। फ़िदा हुसैन बलोच ये बताएगा कि कौन से अस्पताल इन्हें ले जाया जाएगा जहाँ पर कागजी कार्रवाई होगी। जी बताया जा रहा है कि फिलहाल तो जैकबाबाद एयरबेस से यहाँ से जख्मियों और मैयतों को रवाना किया जाएगा। जो शहीद हैं उनको उनके आबाई गांव रवाना कर दिया जाएगा और जो जख्मी हैं उनको तिबी इमदाद के लिए फिलहाल तौर पर कराची, हैदराबाद और सखर, लाड़काना दीगर शहरों के अच्छी हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया जाएगा और उन्हीं हॉस्पिटल में उनकी कागजी कार्रवाई भी की जाएगी। जी ठीक है, फ़िदा हुसैन बलोच अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया।